ریگستان کے بیچ ایک عظیم شہر آباد تھا۔ اونچی اونچی ستونوں والی عمارتیں اور دور تک پھیلی ہوئی طاقت کی نشانیاں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنی قوت پر بہت غرور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن تاریخ گواہ ہے جب انسان اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھنے لگے تو اللہ کی قدرت ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ ہے قوم عاد، ایک ایسی قوم جو زمین پر بے مثال طاقت رکھتی تھی، لیکن جب طاقت غرور میں بدل جائے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، ایک سچا خبردار کرنے والا۔ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی داستان، ایک قوم کی سرکشی اور اللہ کی عظیم قدرت کی یاد دہانی۔ یہ واقعہ بہت قدیم زمانے کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں نئی قومیں آباد ہوئی۔ انہی میں سے ایک طاقتور قوم تھی قوم عاد۔ یہ لوگ جزیرے عرب کے جنوبی حصے میں رہتے تھے۔ سرسبز وادیوں اور وسیع میدانوں میں ان کے شہر آباد تھے۔ ان کی جسمانی طاقت بہت مشہور تھی۔ ان کی عمارتیں بلند ستونوں پر کھڑی ہوتی تھیں، لیکن ایک بڑی خرابی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ غرور اور تکبر ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ تب اللہ نے انہی میں سے ایک نبی پیدا کیا جو تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک سادہ پیغام دیا، اللہ کی عبادت کرو، بہت کو چھوڑ دو، یعنی بتوں کو چھوڑ دو۔ یہ پیغام تمام انبیاء لے کر آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ زمین اور آسمان کا مالک صرف اللہ ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اس کی رحمتوں کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن قوم عاد کا سرداروں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے اپنا غرور کو حق سے بڑا سمجھ لیا۔ قوم عاد اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ خیال کے دلوں میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو مذاق سمجھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف ہمیں ڈرانے کی کوشش ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اس قوم کے سبھی لوگ اپنی طاقت میں ڈوبے رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو خبردار کرتے رہے۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ اگر تم اللہ کی طرف واپس نہ آئے تو عذاب آ سکتا ہے، لیکن قوم عاد نے اس بات کو سنجیدہ نہ لیا، کیونکہ انہیں اپنی طاقت پر غرور تھا۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی عمارتوں پر بھروسہ کیا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے مضبوط شہر انہیں ہر خطرے سے بچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ ایک دن آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا۔ اسی طرح ایک دن آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد نے اسے دیکھا۔ وہ خوش ہوئے۔ انہیں لگا کہ یہ تو بارش والے بادل ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ وہ عذاب تھا جس کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے رہے، انہیں خبردار کرتے رہے۔ یہ ایک شدید اور خوفناک ہوا تھی۔ وہ ہوا آندھی کی صورت میں چلی، بہت تیز، بہت سخت۔ یہ کئی دنوں تک چلتی رہی۔ طاقتور لوگ زمین پر گرنے لگے۔ مضبوط عمارتیں بھی اس طوفان کے سامنے کمزور پڑ گئیں۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ یہ ہوا ہر چیز کو اٹھا کر پھینک دیتی تھی۔ آخر کار قوم عاد تباہ ہو گئی اور زمین پر خاموشی چھا گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، قوم عاد کی کہانی ہمیں ایک بڑی تاکید یاد دلاتی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔
غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور غرور آج کل ہر ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور نافرمانی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ بات بھی ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کی نافرمانی سے بچائے۔ انبیاء ہمیشہ انسانوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں، وہ صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کو پہچاننا اور عاجزی اختیار کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے، کیونکہ آخر کار فیصلہ ہمیشہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازم دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور ہمیں موٹیویشن ملے آپ سے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں۔